کہ امام ابو حنیفہ جو تھے وہ محدث نہیں تھے، یہ بالکل بیکار قسم کی بات ہے. جو حدیث میں جس کو مہارت نہیں ہوتی وہ آگے فقہی مسائل نکال ہی نہیں سکتا ہے. کہ مسائل کے معاملے میں امام بخاری کو امت نے فالو اس لیے نہیں کیا، یہ محدثین نے بھی فالو نہیں کیا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی. امام ترمذی جب کوئی حدیث لے کر آتے ہیں تو اس میں بتاتے ہیں کہ فقہ کے اس مسئلے میں مجتہدین کی رائے کیا ہے. تو اس میں وہ امام حنیفہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، امام شافعی کا بھی ذکر کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور عبداللہ بن مبارک کا بھی ذکر کرتے ہیں. مگر کبھی بھی انہوں نے امام بخاری کا ذکر نہیں کیا کہ امام بخاری کی اس مسئلے میں یہ رائے ہے. اور یہ محدثین کرتے بھی نہیں ہے ذکر. یہ جب بھی فقہ کی بات آئے گی تو ابو حنیفہ، ابو یوسف یا امام محمد یا امام شافعی یا امام مالک یا امام احمد بن حنبل، ان ائمہ کا، یا عبداللہ بن مبارک کا، یا سفیان ثوری کا، یا داؤد ظاہری تک کا ذکر کیا جائے گا. ابن حزم ظاہری تک کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، لیکن کہیں بھی امام بخاری کا ذکر نہیں کیا جاتا کہ یہ امام بخاری کا قول ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امت نے امام بخاری کو مجتہد کی حیثیت سے نہیں دیکھا بلکہ محدث کی حیثیت سے دیکھا ہے. اچھا، اب ایک بات دیکھیے، ایک بات کہتے ہیں، آپ نے امام ترمذی کا حوالہ دیا ہے تو میں ایک چیز اور چلتے چلتے ذکر کر دوں. امام ترمذی کی جو کتاب ہے سنن ترمذی، آپ کو بڑا فخر ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تذکرہ کیا انہوں نے فقاہت سے. ایک اور سیاق میں ان کا ذکر کیا امام ترمذی نے جو کسی کو ہضم نہیں ہوا. احناف تو جانے دیجیے، ان لوگوں نے تو تحریف کیا ہی، حنبلیوں تک نے تحریف پر ڈالا. حتیٰ کہ مکتبہ شاملہ جو اتنا معروف مکتبہ ہے، اس مکتبے والوں نے بھی تحریف کر دیا. ان کے جو پہلا جب مکتبہ لانچ ہوا تھا نا، پہلا مکتبہ شاملہ، تو اس میں وہ الفاظ تھے، دوبارہ ان لوگوں نے ایڈٹ کر کے نکال دیا. اللہ ہدایت دی. کوئی طریقہ ہوتا ہے آپ حدیث میں تحریف کر دیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر کوئی آنچ آتی ہے، کوئی بات کسی نے کہہ دیا، آپ پڑھا رہنے دیتے ہو بات، اس کو نہ کوٹ کرتے، لیکن آپ حدیثوں میں ایڈٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو آپ ڈیلیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ تو مکتبہ شاملہ والوں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا. یہ ایک طرح کی علمی خیانت ہے، حدیث کی کتابوں میں تحریف ہے. وہ جو پہلا جو ورژن تھا، وہ مکتبہ شاملہ کی وہ نسخے میرے پاس آج بھی موجود ہیں. کوئی بھی آئے میں اس کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں الفاظ موجود ہیں. اور جو مزے کی بات یہ کہ وہ پرنٹڈ مکتبہ شاملہ اصل تو نہیں ہے نا، اصل تو پرنٹڈ نسخہ ہے جو چھپا ہوا ہے، مارکیٹ میں موجود ہے. اس چھپے ہوئے نسخے میں وہ چیز موجود ہے، لیکن اسی کو کاپی کر کے مکتبہ شاملہ میں ڈالا، وہ ٹکڑا اڑا دیا. یہ بہت غلط بات ہے. اور صرف مکتبہ شاملہ والوں نے نہیں بلکہ خود جو ہے احناف نے جب وہ کتابیں چھاپی تو انہوں نے بھی اڑا دیا اس کو. وہ بات کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں نقل کیا امام ترمذی رحمہ اللہ، کہتے ہیں وقال النعمان ابو حنیفہ. یہ ترمذی میں امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ لا تصلی صلاۃ الاستسقاء، کہ نماز استسقاء نہیں پڑھی جائے گی. اور آگے قال ابو عیسیٰ، آگے امام ترمذی کا کمنٹ ہے کہ خالف السنہ، کہ یہ بات کہہ کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سنت کی مخالفت کر دی ہے. دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ بات جو سنن ترمذی میں ایک کمنٹ ہے، امام ترمذی کا ایک تبصرہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں، کہ جو نماز استسقاء ہے اس کو اس سے منع کر دیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے. حالانکہ نماز استسقاء ثابت ہے، بھائی صحیح سندوں سے ثابت ہے، امت مانتی ہے اس کو، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کو جو ہے اس سے منع کر دیا. تو کہا خالف السنہ، ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ کہہ کر سنت کی مخالفت کی. یہ جملہ ہضم نہیں ہوا مقلدین سے، ان لوگوں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا، وہاں سے نکال دیا. یہ بہت بڑی جو ہے تحریف ہے.